بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا جو سی ہوتی ہے ہمیشہ جو لیڈر ہوتے ہیں قوموں کے یا ملک میں سیاسی جماعتوں کے لیڈر ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے اندازہ لگاتی ہے کہ یہ قوم کتنی مہذب ہے، کتنی پڑھی لکھی ہے، کتنا ان کا ویژن ہے۔ یہ ویژن جو سا ہے ہمیں جو یہ نئی سیاسی دوڑ شروع ہوئی ہے، بلکہ آج سے شروع ہوئی ہے، یہ 6 اپریل سے شروع ہے، اور جب یہ پروگرام دیکھیں گے تو 7 اپریل ہو چکی ہوگی اس وقت تک، سوری 7 مئی، 6 مئی کو انہوں نے یہ جلسے کیے، اور 7 مئی کو آپ دیکھیں گے جو عمران خان نے میاں والی میں خطاب کیا، ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا۔ عمران خان کا جو اسٹائل تھا اگریسو، وہی اسٹائل رہا جس میں بہت ساری چیزوں کے اندر وہ خیال نہیں کرتے کئی چیزوں میں، کیونکہ وہ جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ان چوروں اور غداروں کا تعاقب کریں اور ان کو کہیں پہ بھی کامیاب نہ ہونے دیں، خاص طور پہ ان غداروں کو جنہوں نے منرف جو تھے ارکان تھے، جنہوں نے نواز شریف یا پی ڈی ایم سے مل کے ان کی حکومت کو گرانے کے لیے پوری کوشش کی، اور انہوں نے ان کو گرا دیا۔ پھر دوسری طرف مریم نواز نے آج ایک جلسے سے خطاب کیا جو فتح جنگ کے علاقے میں تھا۔ مجھے بڑا ہی افسوس ہوا کہ مریم جو زبان استعمال کر رہی تھی، اور بہت ہی غیر مہذب زبان استعمال کر رہی تھی، اور اور لگتا ایسا تھا کہ جیسے اب نا بہت قریب ہے کہ ہم گندی گالیاں ہر جلسوں میں گندی گالیاں دیں گے، تمام جو دنیا ہمارے جو اقدار ہیں، جو ہماری تہذیب ہے، اردو زبان کی خاص طور پہ جو آداب ہیں وہ اب ختم ہو جائیں گے، اور گالی گلوچ جو گندی زبان استعمال دونوں طرف سے جلسوں میں ہوگی، اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور لوگ اس پہ تالیاں بجا رہے ہوں گے، خوب دمال ڈالیں گے، تالیاں بجائیں گے، اور اس پہ بڑے خوشی کا اظہار کریں گے، لو جی انہیں تو ادھر ایک کرتا اڑا کے رکھتا لے کے فلاں کرتا۔ یہ باتیں اب ہوں گی، اور گندگی کا وہ معیار قائم ہو جائے گا کہ جس کو واپس لانا بڑا مشکل ہوگا، جیسے کہ ہوتا جا رہا ہے۔ جو قائد اعظم کا ملک تھا وہ تو خیر قائد اعظم کی وفات کے بعد ہی ختم ہونا شروع ہو گیا تھا، اگر آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ 10 سال یا 15 سال اس کے اثرات رہے، لیکن 65 کی وار کے بعد سے جو گندی زبان استعمال، جو کہ ذوالفقار بھٹو کے آنے کے بعد سے جو گندی زبان کا ایک رواج ہوا، ایک دوسرے کی پگڑی اچالنا، گند بولنا، یہ ایک عام بات ہو گئی، اور یہ گالی نکال دینا جلسے میں، یہ ایک عام بات ہوگی، اور پھر اب گالیوں کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا۔ مریم کو نہیں چاہیے کہ وہ گندی زبان استعمال کرے، اور کیونکہ اگر وہ گندی زبان استعمال نہیں کرے گی تو اس کے جلسے میں آئے گا کوئی نہیں، کیونکہ اس کی یہ گندگی سننے کے لیے زیادہ تر لوگ آتے ہیں، اور جو زبان استعمال کرتی رہی ہے، جس قسم کا اس کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے پہلے مریم کا، جیسی حرکات وہ کرتی رہی ہے، جھوٹ، اسے بہت ساری چیزوں کا علم ہی نہیں ہوتا اور وہ بول دیتی ہے، اور اس کی بلکہ شرمندگی جو ان سے پارٹی کو بھی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اس وقت پارٹی نے اس کو کھلا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ نون لیگ کے پاس اس وقت کوئی چیز نہیں۔ نون لیگ میں 2 گروپ ہیں، وہ شہباز شریف کے لیے نعرے تو لگوا رہی ہے کہ شہباز شریف زندہ باد، اور یہ وہ، اس کے آ کے آنے سے عمران خان ڈر گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ عمران خان نے اس سے کیا ڈرنا ہے؟ عمران خان کی تو کمر سیدھی ہو گئی ہے۔ عمران خان اگر کرسی سے گرا ہے، اس کی کرسی نکالی ہے تو اس کرنے کے بعد کمر ٹوٹنی چاہیے تھی، لیکن عمران خان کی کمر سیدھی ہو گئی ہے۔ جو اس کو عوام میں جو پذیرائی ملی ہے، وہ شاید اگر حکومت میں ہوتا تو اس وقت تک بالکل اس کا گراف شاید 15 سے 20% پہ چلا جاتا۔ آج اس کا گراف جو ہے 50 سے اوپر چلا گیا ہے۔ وجہ بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو بے قصور جانا، اور اس کی جو اس کا نکالنا تھا وہ اس کی طاقت بن گئی ہے۔ اب وہ طاقت اتنی مضبوط بن گئی ہے کہ اگر ابھی الیکشن ہوتے ہیں 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، تو عمران خان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جیتنا۔ دوسری طرف حکومت کے اندر 2 گروپ بن چکے ہیں، بلکہ نون لیگ میں 2 گروپ ہیں۔ مریم کو یہ اندازہ ہے، نواز شریف کو یہ اندازہ ہے، جتنا لمبا عرصہ شہباز شریف رہے گا یہ مستقل وزیر اعظم بن جائے گا، اور پھر نواز شریف کا آنے کے لیے بہت مشکل ہے۔ جب تک شہباز شریف اس دنیا سے نہیں جاتا اس وقت تک مریم کو کوئی ٹکٹ نہیں جگہ ملے گی۔ اور دوسرا، انہوں نے پنجاب کے اندر جو صورتحال ہو گیا، پنجاب میں اس کا بیٹا آ گیا ہے، حمزہ شہباز۔
حمزہ شہباز کی بھی جو سی ہے ایک ٹانگ کیلے کے چھلکے پر ہے اور ایک مطلب کہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک کیلے کے چھلکے پر ہے اور ایک ٹانگ اس کے کھجور کے طرف پہ ہے، کسی وقت بھی گر جائے گا، یا دوسرا لفظ کہہ سکتے ہیں اس کی کہاں پہ اس کی پوری ٹانگ ہے۔ 26 ارکان کا جو سا وہ کیس ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جانا ہے جب ایک مہینہ پورا ہوگا۔ جس دن انہوں نے ووٹ ڈالا تھا اس کے بعد سے مہینہ ختم ہونے میں چند دن رہ گئے ہیں۔ جو ہی وہ چند دن پورے ہوتے ہیں، بے شک الیکشن کمیشن فیصلہ کرے یا نہ کرے، وہ جو منرف ارکان ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی ان کو حمزہ کو ووٹ ڈالے ہیں پی ٹی آئی کے ہونے کے باوجود، ان کی سیٹ جو سی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ آئین کا ایک حصہ ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آٹومیٹک، بے شک الیکشن کمیشن اس کو فیصلہ کرے یا نہ کرے، کیونکہ وہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ نون لیگ کا آدمی ہے۔ اگر وہ کر دیتا ہے تو ہو سکتا ہے اپنی ساکھ تھوڑی سی بچا لے گا، لیکن اگر وہ کر دیتا ہے تو، اور گورنر نے کہتا ہے کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو اس کے لیے ووٹ لینا مشکل ہے۔ ووٹ جب نہیں لے سکے گا یا عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے، اگر 20 لوگ بھی جمع ہو کے دے دیتے ہیں تو اس کا یہ ہوگا کہ نہ وہ جیتیں گے نہ وہ جیتیں گے، تو اور اسمبلی ڈسالو ہو جائے گی۔ تو یہ حکومت کے لیے اور حمزہ کے لیے سب یہ سمجھ لو کہ آنا جانا ہی ہوگا۔ اور اس بیچارے کے تو ابھی کہتے ہیں نا کہ وہ کپڑے میلے بھی نہیں ہوئے ہوں گے پہلے جو پہنے تھے، اور وہی جو ہے اسی کے اندر اس کو واپس سیٹ سے اترنا پڑے گا، کیونکہ اس کی اکثریت ختم ہو جانی ہے، اور یہ بڑی زبردست بات ہے۔ اور اب اگر یہ ختم ہو جاتا ہے اور حمزہ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ایک تو ان کی بےزتی بڑی ہونی ہے۔ جو منرف ارکان ہے 26، وہ اپنا کیریئر تباہ کر چکے ہیں۔ وہ ٹل لگا لیں، وہ کبھی اپنی جگہوں پہ جیت نہیں سکتے، کیونکہ جو ان کے خلاف ایک مہم چلے گی وہ بڑی عجیب مہم ہے۔ اس کے اندر ان کو جگہ جگہ ذلیل کیا جائے گا، شرمندہ کیا جائے گا، اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ان سے ہیں اس یہ کام کرنے میں بڑے ماہر ہیں۔ ابھی بھی دنیا میں اندر جس طریقے سے ٹرینڈ چلا تھا ان کا رپورٹڈ حکومت نامزدور کا، جو ابھی تک اس کے اثرات نظر آتے ہیں، اگر وہ جب ان کے خلاف ہو گئے، ان کے حلقوں میں شروع ہو جاتا ہے، شور مچے گا، تو بہت سارے لوگ اس سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ ان کو ووٹ دینا تو ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنا ووٹ کو ضائع کرنا ہے۔ اور وہ اپنی بےزتی کرا چکے ہیں، پیسوں کا الزام ہے ان کے اوپر، بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ تو ایک باپ ختم ہو جانا ہے، اور اس طرح سے پنجاب حکومت ان کی ضائع ہو جائے گی۔ دوسرے مریم یہی سوچ رہی ہے کہ اگر ہم نے ان کو جانے دیا، اپنے چاچا کو اور اس کے بیٹے کو، تو یہ جو میرے باپ نے اتنی محنت کی تھی، نواز شریف نے وزارت عظمیٰ کے لیے، جو میرے لیے بدبخت کیا تھا کہ میں نے جب میچور ہو جاؤں گی اور مزید، تو جو سے یہ حکومت وزارت عظمیٰ میرے پاس ہوگی اور میں اس پہ راج کروں گی، جھانسی کی رانی بن کے، اور حکومت کرے گی پاکستان کے اوپر۔ وہ اپنے آپ کو کوس کرتی ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو ثانی ہے، یعنی کہ بے نظیر بھٹو جیسے پیپلز پارٹی میں آئی، اور یہ بے نظیر بھٹو ثانی بنے گی۔ بے نظیر کا تو والد کی ہلاکت کے بعد اس کو ایک ووٹ ملا، اور اس کی سٹرگل تھی، اس کی سٹرگل تو آرام دہ صوفوں اور گدوں سے ہوا ہے، اور جو اس کا کردار رہا ہے، جس قسم کا اس کا میاں ہے، نواز شریف کو تو نہ مرا نہ کچھ ہوا، نہ وہ اس نے شہادت حاصل کی، تو یہ اس کو کیسے ملے گا؟ بہرحال یہ اس کا بڑا ہے کہ جلا وطن رہ کر اس نے بہت سخت زندگی گزاری اور اسپتالوں میں گھومتا پھرتا رہا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرینڈ چلائے، اور اس کے بعد جو سے ان کا ووٹ جو سے عوام، کیونکہ جیسے اندھی بہری عوام ہے، وہ سوچتی نہیں ہے، جو ان کو ووٹ دیتے ہیں وہ سوچتے نہیں ہے کہ ہم ووٹ کس کو دے رہے ہیں۔ کبھی عوام یہ سوچے کہ ہم ووٹ کن کو دے رہے ہیں، ان لوگوں نے ہمیں لوٹا، اور یہ جھوٹ پہ جھوٹ پکڑے جاتے ہیں ان کے، اس کے باوجود ان کو کہنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں جو سی ہیں ان کو دیکھنی پڑے گی۔ اور اگر الیکشن لگتا یہ ہے کہ آج کل جو ہے 6 تاریخ سے آغاز ہو گیا ہے، تقریباً ایوری ڈے جو سی ہیں جلسے ہونے ہیں، اور ملک میں دمادم مسکل اندر ہونا ہے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہونا چاہیے کہ جس طرح سے ملک کے کام سارے رک جانے ہیں، دنیا جو سی ہے وہ جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہے، اور جنگ آئی سو آئی والی بات ہے کہ اگر 6 مہینے یا سال اور لگ جاتا ہے جنگ آنے میں، تو حالات جو سے ہیں پاکستان پہ تو اس کا خامخواہی اثر ہوتا ہے۔ کبھی بھی دنیا کے حالات خراب ہوں تو پاکستان پہ اثر ہوتا ہے، اور یہ پاکستان کے اوپر اثر
پہلے سے زیادہ پڑے گا. پاکستان میں مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے. پٹرول 300 کے قریب پہنچ جائے گا. ہر چیز مہنگی ہو جائے گی کیونکہ اب کنٹرول نہیں ان سے ہوگا کچھ بھی. میں تو کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے جو سے بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوں گے کہ ہماری جان چھٹ گئی, کیونکہ جو اب طوفان آنے والا ہے ان سے برداشت نہیں ہوگا, نہ ان کی اہلیت ہے. تو ناظرین, یہ صورتحال پاکستان کے اندر ہے. اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہے. 12 جنگ سر پہ سوار ہوتی جا رہی ہے, اور پہلی ورلڈ وار میں بھی 2 سال لگے تھے. ابھی ان کو تو ابھی زیادہ دن گزرے نہیں ہیں, اور ابھی یہ جنگ جو سی پک رہی ہے. جب پک جائے گی تو پھر اس کے بعد جو سی جنگ کا آغاز ہوگا. ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہے, ابھی جنگ پک رہی ہے, اور یہ جنگ بڑھتی جائے گی آہستہ 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 آہستہ. دشمنی اتنی بڑھ جائے گی کہ کیونکہ اس کو روکنے والے جو ان سے لوگ تھے وہ خود جنگ میں انوالو ہو رہے ہیں. تو یہ صورتحال, یہ ایک طاقت کی جنگ ہے, طاقت حاصل کرنے کی جنگ ہے, اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جنگ ہے, جس میں کون کامیاب ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. ناظرین, اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.